آیت نمبر 51 سے ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 51 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصار الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، بشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم فرمان بردار ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو کہ تم نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، تو فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں شاہدین کے ساتھ گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ ومکروا ومکر اللہ، ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدبیر سوچی اور انہوں نے جو مکر کیا، تدبیر جو انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں پورا کرنے والا ہوں، یعنی تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں، ورافعو کا، اور تمہیں اٹھا رہا ہوں، الیہ اپنے طرف، مطہرو کا، اور تمہیں پاک کر رہا ہوں، من الذین کفروا، پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور میں قرار دینے لگا ہوں، الذین، ان لوگوں کا، کہ ان لوگوں کو اتبعوا کا، جنہوں نے تیری اتباع کی، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کو کافرین پر فوقیت دے دوں گا، یعنی بلند مقام مرتبہ عطا کر دوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم نے میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پس میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس بارے میں کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، پس میں انہیں عذاب شدید دوں گا، سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، تو فیوفیہم اجورہم، پس انہیں ان کا اجر پورا دیا جائے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، یہ آیات میں سے ہیں، حکمت بری نصیحتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، والذکر الحکیم، یعنی نصیحت بری حکمت والی نشانیاں۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ کا مثل آدم، اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے، کہ خلقہ من تراب، اسے مٹی سے خلق کیا گیا، ثم پھر قال، کہا اس سے، لہو کن فیکون، کہ ہو جا، تو پس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے، پس آپ چھپانے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ فمن حاجک فیہ، یہ مباہلے کے بارے میں آیت ہے، بہت ہی مشہور آیت کہ جو شاید ہمارے اکثر بچوں کو بھی یاد ہے۔ فمن حاجک فیہ، پس جو آپ سے جھگڑا کرے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو فقول، کہہ دیجئے کہ تعالوا، تم لے آؤ، تم آؤ، میدان میں آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، اور ہم اپنی بیٹیوں کو بلائیں گے، تم بھی اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، وانفسنا، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے، تم بھی اپنے نفسوں کو بلاؤ، ثم پھر نبتہل، مباہلہ کریں گے، التجا کریں گے، فنجعل، پس قرار دیں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو کاذبین پر، جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ یقیناً برحق واقعات ہیں، وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی کی ذات غالب آنے والی حکمت باحکمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ مفسدین کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، تم آؤ، الی کلمۃ، ایک اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، بیننا و بینکم، اللہ، یہ کہ نعبد الا اللہ، کہ یہ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے کسی کی، یعنی اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب بھی نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، تو فَقُولُوا، آپ بس کہہ دیں ان سے کہ اشہدوا، تم گواہ رہو کہ بِأَنَّا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلم ہیں، تم یہ گواہ رہو۔ اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو، کیوں نزاع کرتے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون،
جن باتوں میں تمہیں کچھ علم تھا ان میں تو تم نے جھگڑا کر ہی لیا، اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے اور مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ایمان لانے والے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی و کارساز ہے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اہل کتاب، تم جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو، ملاتے کیوں ہو؟ اور حالانکہ تم تو حق کو بھی چھپاتے ہو اس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور آیت نمبر 72 میں فرمایا کہ اور اہل کتاب کا ایک گروہ آپس میں کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح ایمان لا اور شام کو انکار کر دو، شاید وہ مسلمان برگشتہ ہو جائیں، یعنی وہ بھی شاید ممکن ہے پھر جائیں تمہیں دیکھ کے۔ اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بے شک وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو، لیکن اہل کتاب باہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسی چیز تمہیں ملی ہے وہی کسی اور کو مل جائے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ فضل تو بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جسے چاہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ وسیع بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کرتا ہے، اور اللہ بڑا عظیم فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ڈھیر دولت کا امین بنا دے تو وہ آپ کو لوٹا دے، اور البتہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جسے اگر آپ 1 دینار کا بھی امین بنا دے تو وہ آپ کو وہ بھی ادا نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناخواندہ یعنی غیر یہودی لوگوں کے بارے میں کہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں۔ ہاں، حکم خدا تو یہ ہے کہ جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تقوی والوں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اہل کتاب یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان میں جو کتاب پڑھتے ہوئے بھی اپنی زبان کو اس طرح پھیرتے ہیں کہ تمہیں یہ خیال گزرے کہ یہ خود کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب سے متعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، یعنی وہ اپنی عبادت کر کے لوگوں کو، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ جو تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا کہ اور وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانے کا حکم نہیں دے گا، کیا ایک نبی تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ یعنی اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور پھر لوگوں کو کہتے کہ اب ان کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کیا ایک نبی تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے کہ تم بھی اب کفر اختیار کر لو؟ پہلے کہا تھا بھائی اللہ کا حکم مانو، اب کہہ رہے بھائی میرا مانو یا پھر کفر اختیار کر لو۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر آئندہ کوئی رسول تمہارے پاس آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بس اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائیں وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے خواہاں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی موجودات نے چاروں ناچار اللہ کے آگے سب تسلیم کر لیا ہے، یعنی سب چیزوں نے اللہ کے آگے تسلیم کر لیا ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پر بھی، نیز ان باتوں پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئیں، اور جو تعلیمات موسیٰ و عیسیٰ اور باقی نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے ملی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں، یعنی اللہ کی ہم بات مانتے ہیں، اسی کے فرمان بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے تو فلاں یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
اللہ کیوں کر اس قوم کو ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے، اور ساتھ ہی ان کے پاس روشن دلائل بھی آ گئے تھے، اور ایسے ظلم کے مرتکب ہونے والوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، بس اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 میں فرمایا کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، تو ان میں سے کسی سے اس قدر سونا بھی جس سے روئے زمین بھر جائے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ بچنے کے لیے ایک اس قدر سونا بھی دے دیں کہ جو پوری زمین میں سے بھی زیادہ ہو، تب بھی ان کی یعنی سفارش، ان کا جو سونا قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ اسے فدیہ میں دے دیں تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ان کی مدد کرنے والے نہ ہوں گے، ان کی مدد کرنے والے بھی کوئی بھی نہ ہوں گے۔ خداوند متعال سے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو قرآن تعلیمات پر، قرآن آیات کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔